फिर वो इंटरनेशनल बेगैरत लोग भी तवज्जो करने जड़े आते हैं बोले सब स्टेज पे बैठ के इसको कुत्ता नहीं कहना चाहिए और तेरे घर आके आखा तेनू कुत्ता ही कहना है ना। वो इंसानों वाली बात होती है। ये स्कॉलर होता है जो हर वक्त अपने मुंह से आग निकाले। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। फरमाती हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आपके वालिद गिरामी हैं वो हवा में उड़ने लग जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राशिद अली है। हम देखने जा रहे हैं वीडियो जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और मुफ्ती समर अब्बास का जो मुनाजरा है, और वो देखेंगे कि एक बात हुई यानी कि वो कह रहे हैं कि नंगी गालियाँ देने पर उतर आए, यानी ऐसी अजीब अजीब सी यानी दोनों का मुनाजरा हुआ है और दोनों की बातें सुनेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये बात, और वीडियो को अंत तक लाजमी देखना। आप लोगों ने स्टार्ट करने लगे वीडियो और देखते हैं ये वीडियो। और उसके मिर्जाई वो जो सारे बकबक करते हैं कि वलियों के पास कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देते, शहीदों के पास कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देते, तुम्हारी नस्ल च नहीं जमे तुहानू की लबना गोले। और अभी एक मिनट, अभी ये एक अजीज मेरा दिखा रहा था कि वो जो मिर्जाई प्लम्बर है उसको मैं मिर्जाई कहता हूँ। मिर्जा है तो मिर्जाई है ना, ये मिर्जाई है, वैसे भी मिर्जाई है, आप भूल में ना रहे आप हज़रात। अब इसके कुफ्र सब पर वाज़े हो गए, इसकी बदअकीदगियां कमीनगियां सब पे वाज़े हो गई। ऐसा इंटरनेशनल खबीस और कमीना है, और हमारे लोग आंखें बंद करके बैठे हुए किस फितरे का इंतजार कर रहे हो यार? इस खंजीर को लगाम नहीं डाल सकते। अभी मुझे एक दोस्त ने वीडियो सुनाई, कहता जी दरबारां ते तुसी लंगर बंद कर दियो तो दरबारां ते कुत्ते भौंकण। मैं क्या अल्लाह दी कसम दरबारां ते कुत्ते नहीं भौंक सकते, तेरे वर्गा कुत्ता भौंकदा रहेगा, मेरी गल याद रख ले। तेरे वर्गा कुत्ता भौंकदा रहेगा और तेरे नाल जड़े कुत्ते ने वो भी भौंकदे रहणगे। तुसा भौंक भौंक के मर जाना है। मेरे दाता होवन या बाबा फरीद होवन, ओए उथे ते बंब फटाए ते रश कम नहीं होया, वो तेरे भौंकण दे नाल रश कम किवें हो सकदा है? तो मैं महकमा औकाफ वाले नूं भी आखेंगा भी इस लट कुत्ते नूं लगाम पाओ। और फिर वो इंटरनेशनल बेगैरत लोग भी तवज्जो करने जड़े आते हैं बोले सब स्टेज पे बैठ के इसको कुत्ता नहीं कहना चाहिए और तेरे घर आके आखा तेनू कुत्ता ही कहना है ना। वो इंसानों वाली बात होती है। ये स्कॉलर होता है जो हर वक्त अपने मुंह से आग निकाले। ऐसे खिंजीरों की क्या औकात है जिनको बुजुर्ग समझ नहीं आए, जिन्हों अपनी माँ समझ नहीं आई, जिन्हों प्यो समझ नहीं आया, जिन्हों दीन समझ नहीं आया, जिन्हों सहाबी समझ नहीं आया, हले बैत नहीं आए, वो गोला गल्ला करेगा दीन दे बारे। जे इन्हां दी औका और इन्हां दी मिसाल है जिवें खोते ते किताबां लदियां होण, खोते नूं की पता किहड़े पासे जाना है। बंदियां दे कोलों सीख। और फिर बस औकात हुंदा तारी साहब जब बोलते हैं तो आवाम बोलती है। मैं कह इहदा मतलब है आवाम नूं पता है कि तेरी तकरीर विच बेगैरती है, अतारी दी तकरीर विच गैरत है, इस वास्ते आवाम बोलती है। और तेरे सामने चंद एक तेरे यतीम और कमीने बैठे हुंदे ने, सानू तो पता भी कोई नहीं है दीवाने कित्थों आए ने। 2000 सामने बैठा हुंदा है और अक्सर चेहरे नवे होंदे ने, लेकिन इन्हां दे दिल दे अंदर नबी दा भी प्यार है, सहाबा दा भी प्यार है, अहले बैत दा भी है ते अल्लाह दे वलियां दा भी है। मैं गुजारिश करांगा महकमा औकाफ तो ये कुत्तियां नूं लगाम पाओ जेड़ा अल्लाह दे वलियां दे खिलाफ इतना बकवास करदे पए ने। जे सुस्ती करदे हो ते फिर तुहानूं वो वक्त वेखना पौंदा है, कोई ना कोई मुमताज कादरी पैदा हो जांदा है। सुस्तियां ना करया करो। असीं बिल्कुल नहीं चाहते कोई बंदा कानून हाथ च लवे, पर इतनी सुस्ती करोगे तो आखिर किसी ने हाथ पाउना है ना। हमारे किसी स्टूडेंट को कोई इजाज़त नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे या कोई गुस्सा निकालने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे। और अल्लाह के फजल से हमारे स्टूडेंट्स की आप तरबियत देखें कि हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी भी किसी आलिम दीन का आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई क्लिप काट के अपलोड नहीं किया। ये हमारी तरबियत है और इनके बुज़ुर्गों का फैज़, इनके उलमा की तरबियत यह है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, इनके बुजुर्ग भी झूठ बोल के गए। ज़ाहिर है कि उन्हीं की औलाद है ना जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट रहे होते हैं। अब जब ये कोई बंदा क्लिप काटता है उस वक्त उसे शर्म नहीं आती कि मैं जो काट रहा हूं ये बात तो इसने की नहीं है। बाज़-औक़ात मैंने कोई गुफ्तगू इल्ज़ामी जवाब के तौर पर की होती है, बाज़-औक़ात मैं किसी दूसरे की बात प्रेजेंट कर रहा होता हूं और वो ज़ाहिर आप बीच में से काटेंगे तो यूं ही लगेगा कि मैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं। तो फिर आप अपना लुकमा मेरे मुंह में डालने की कोशिश करें, आप अजीब व गरीब किस्म के थंबनेल्स बनाने की कोशिश करें और कहें कि इंजीनियर ने ये कह दिया तो इंजीनियर ने वो कह दिया, तो फिर मैं आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत न दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है।
ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے، پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، جیسے نبی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں. بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں، نہیں یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں، کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں. آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی گل جڑی ایتھے کرتے رہے بزرگاں دے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی. سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا؟ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے. تو بیچارے شروع سے بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں بہت سارے ہیں، تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی. او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو شیطان جڑے اج کل دے ساڈے بابیاں دا منکر ہے او کون ہے؟ اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے، نبی پاک نے کہتا چ پتھر کھاتے ماما تم باہر گیا ہمارے بولتے نہیں نکلنا، تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے تو چنگا سے بابا کھاتے مریض بھی سینا. کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکانا شروع کیا باہر نکل بہت کمال ہے. تو اسلام کا کام نہیں کرنا، صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلو بھی ایک ذکر نہ لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا تیرے نہ تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے. تو اب تو کرے گا کی اوے ابا لبیا کرو جڑے دن تے لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا، تینوں ابا ہی نہیں لبن ڈے. یہ کہتے ہیں انجینئر نو ابا نہیں لبدا. تنوں میں دسنا وا تیرا ایک ابا نہیں ہے، تواڈے ابے ہر زمانے ڈفرنٹ ہوندے نے. منوں کہندے انجینئر نو ابا نہیں لبدا. اچھا جدوں تسی یہ گل کرو گے انہوں دسو یہ تواڈے اس معاشرے اس نو گال سمجھا جاتا ہے نا. یہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں انجینئر نو ابا نہیں پہ لبدا، ٹھیک ہے نا، یہ گال سمجھا جاتا ہے نا. تو قرآن منو اجازت دیندا ہے کہ برائی اگر تواڈے نال کوئی کرے تسی اس لیول دی برائی اس نال کر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اتنے تک فرمایا 6ویں سپارے دے سٹارٹ وچ کہ اللہ تعالیٰ برائی نال ذکر کسی دا پسند نہیں کردا مگر او جس تے ظلم ہویا ہے. اور سورہ شورہ آیا کہ جنی برائی تواڈے نال کسی نے کیتی تسی اتنی کر سکتے ہو. انہوں نے ابے دا ذکر کیتا ہے، میں انہوں نے ابے دا جواب دے دیتا ہے. میں انہوں نے کہا کہ میرا ابا ہوا ہے جی قبر مدینے چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اے روحانی ابے دا ذکر کر رہے، ظاہر میرے والدہ دا ذکر نہیں نہ کر رہے. اے روحانی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ساڈے ابے نے پیچھے وہ تہاڈا تے ایک ابا ہے ہی نہیں. 4 مسلے تسی خانہ کعبہ وچ پا کے رکھے 400 سال تک، 1917 تک 1517 تو لے کے. تہاڈے اگر ابا ایک ہوندا تے 4 مسلے ہوندے. 4 ابے نے تہاڈے، اگے بھی کتنے ابے بن گئے جے. ٹھیک ہے، ابے تو تہاڈے
ساڈا تے ایک ہی ابا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین دی جانا تو بڑھ کے انہاں تے حق رکھ دینا، اور نبی دی بیویاں امت دیاں ماواں نے. تے ساڈا تے ابا ہو جے جدی قبر جے مدینے وچ، ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انہاں دی بیویاں ساڈی ماواں نے تے وہ ساڈے روحانی باپ نے. امت جڑا ہے وہ روحانی اولاد ہوندی ہے وقت دے پیغمبر دی، تے اسی تے ساڈا ابا تے ہوئے. تو دس تیرا ابا کون ہے؟ ایسے بندے کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سن کے دیکھ لیں. یہ آزاد خیال لوگوں کے لیے ایک تسکین کا سامان ہے. یہ اس سے بڑے بڑے فتنے آئے، وہ ڈاکٹر اسرار کی صورت میں تھا، ڈاکٹر ذاکر نلائق کی صورت میں تھا، یا بڑے بڑے آئے موگیم. میں کیا بچیا، تو تے شے کوئی نہیں، تو کیا ہے؟ اور میرا ایک جملہ سننا، جملہ، اور اس جملے پر چوپ شاہ بن کے نہیں بیٹھنا. میں سید بادشاہ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. آئے بزرگوں سے دشمنی کرنے کے بارے بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے داتا صاحب پہ بم پھٹایا، بابا صاحب پہ پھٹایا، قسم خدا دی راش نہیں جے کٹیا. تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں، تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں منتے سی تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا. کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 لاکھ 90 کروڑ بھی ہوئے سر. اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لے تو پھر آؤ، پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. سر یہی مسئلہ آپ کے اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفون چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہوں. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں، وہی ان کی تعلیمات ہوں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی؟ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے. میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں. پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا. ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے. باقی رفع الیدین والا ایشو ہے. تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہو. اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے. آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک .com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے. وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث
اور اگلی 695 نمبر حدیث. میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے, اور یہ ساروں کے لیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا, اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, المتوفى 110 ہجری, کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں, جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی, کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا, مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں, لوگ حاضر ہوئے, کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں, اور یہ فتنوں کا امام, بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا دو, حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو, جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو, جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ, نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے, کوئی بڑی بدعت. بھئی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ سے, کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. والذین یدعون من دون اللہ, اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء, وہ تو مردہ ہیں زندہ بھی نہیں ہے. جن بتوں کو پکارتے ہو یہ تو مردے ہیں. یا اگر اس کو آپ کسی اور ہستی کی طرف لے جائیں تو وہ بھی دنیا سے جو جا چکی ہے, تو اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو وہ مردہ ہے. وما یشعرون, اور ان کو شعور بھی نہیں ہے, ایان یبعثون, کہ کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قتلوا فی سبیل اللہ اموات, اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں, اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکہ پہلا ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے, لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے. اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے, تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھتا. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو, اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو. پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں. یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں, پردہ شریف فرما گئے ہیں, اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے, اور یہ تو کوئی نہیں, یہ تو جنرل ہیں. خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا, اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول, سورہ آل عمران آیت نمبر 144, قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں, شہید بھی عربی کا لفظ ہے, وصال بھی عربی کا لفظ ہے, اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون,
اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، پرانے بزرگ مر کھپ کے سارے. سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں، نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں. حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے، من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا، تو محمد علیہ السلام مر چکے. ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. آپ کے جو دادا جان ہیں ان کی شرافت اور آپ کے والد گرامی کی شرافت یہ مشہور تھی عوام میں بھی اور خواص میں بھی. آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی بطور کرامت. وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی. یعنی حضور غوث پاک سے آپ کو ایسی محبت تھی اور قصیدہ غوثیہ آپ ایسے. اور پھر کولمبو سری لنکا کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے اندر بڑا عرصہ تک وہاں پر آپ خدمت بھی سر انجام دیتے رہے. اور اگر آپ کا روحانی مشرب دیکھا جائے تو آپ قادری ہیں. اور پھر آپ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات اقدس ہے. اور حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بارے میں فرماتے ہیں میری آنکھیں ان پر بند ہیں. تو حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کو آئیڈیل بنایا. اور یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے دامن تھام لو اعلی حضرت امام اہل سنت کا. اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے. اللہ کی مرضی مخلوق نے چاہنی ہے، بابوں نے چاہنی ہے، یا اللہ نے خود چاہنی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا. تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے. جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ. ہاں ہمارے نبی کے بارے میں آیا سورۃ الانعام میں، اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ. ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی، عربی والا لفظ میں بول دیتا ہوں، تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ لفظ ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ عربی والا جاہلین بولا ہے. تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں. اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے، وہ چڑیا ہے اڑ لیتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جا کے آپ بلا ہے وہ، لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے. اور ہر بلی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے ہی پہ گئے ہیں. میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہہ رہا ہے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کیا شاہ بے. او مجھے تب سمجھ آئی. میں سمجھتا تھا یہ تو صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے. میں نو یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنے، ہن تو مینوں پہ گیا یار. ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل بالاصل بالعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت. پتہ کیا کہتا ہے یہ سیوطی کیا ہے؟ سیوطی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر ہے. سیوطی کیا ہے؟ سیوطی نے ہنے بندے دیکھے ہونے نے. سیوطی میں ماں جیسے منہ پھٹ ایسے بک بک کر رہا ہے. اب میں کیا سن اے سال حضرت ملنگ دا جواب سن. تو سیوطی نہیں، تو یہ لمدی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو. لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا، تو ساڈی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر، بکواس بند کر. تینوں سیوطی بنن دا چاہ چڑھے ہوئے. میں کہا بلے ہو شیرا، یا بازار دی کوٹ کلی چھتیریاں نو جپے. آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کھوتی دا بچہ کہا. میں کہ وہ آپ مندہ ہی نہیں مانوڑ میں کران کی داس نا. وہ مندہ ہی نہ پیو نو منے ہے کام حرام دا کہہ دی. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا، سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے. اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا
गल करन लग्या कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। और अब तो इस महीना 1 महीने के अंदर जितना ये नंगा हुआ है ना और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना ज्यादा जलील हुआ है। और लानतिया तुझे नहीं पता, ऐसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोक ही नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, ये कहते दाढ़ थले आए हैं, मैं नहीं इसको कहता दाढ़ थले आए, क्योंकि असी मुंह जद भी शह पाइए, हलाल शह पाइए, हराम शह कभी नहीं पाई असी। इनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हूं दस। तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुमड़ियां उठ के बज बगियां। मैंने शुरू में ये बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ़िरके 30-40 साल और निकाल दें तो खामोशी मेरे बारे में इख्तियार कर लें। अभी वो अगले दिन एक मौलाना साहब ने मेरे ख़िलाफ़ क्लिप चढ़ाया हुआ और गालियाँ दी। यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के हैं ना, वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के। मैं आज तक अपने किसी मेरे ख़िलाफ़ जितनी भी गाली गलोच वाली वीडियो है, मुझे कभी भी देख के ना तो कभी गुस्सा आया ना कभी कोफ्त हुई है, बल्कि मेरी तो मीम्स ही वही होती हैं जिसमें मुझे गालियाँ निकाल रहे होते हैं। वो मुझे तो मज़ा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज़ नहीं है सिवाय गालियाँ निकालने के। बाकी इस चीज़ का ज़रूर दुख होता है कि इनकी क्या इस्लामी तरबियत हुई हुई है, वो अलग बात, लेकिन उसका मुझसे तो कोई लेना देना नहीं। तो अगले दिन एक मौलाना ने एक वीडियो चढ़ाई हुई कि इंजीनियर साहब के अंदर माँ तो शाही कोई नहीं। अब अल्लाह के बंदो, मतलब ये कोई बात हुई होगी ना, इसके कोई शुरू में कोई अव्वल आखिर कोई बात हुई होगी, ठीक है। ये बात तो अल्लाह के नबी ने बात की हुई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज़ ना हो जाऊँ। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहाँ कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए वहाँ माँ बाप तो शाही कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की। अल्लाह कबूल करता जी, उत्थे की लैन जानते हो। मैंने कहा क्या मतलब है, अल्लाह सबकी सुनता है तो यहाँ मांग, वहां क्या करता है। मैंने कहा मेरा बेटा सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है तो ये वसीला देकर और नेक जगह पे जाके वहां पर आप दुआ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। हाँ, अगर कोई इनको खुदा समझे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो चुका, कोई इनको खुदा नहीं समझता, ये अल्लाह के बंदे हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफ़ा। अच्छा, फ़ौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं। देखें जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफ़ी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि ये भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफ़ा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफ़ा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिरक क्या है, आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफ़ी किया है। सरकार साथ जिक्र किया है, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफ़ा दे सकती हैं। वयक़ूलून, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुज़ूर हमारे सिफारिशी हैं। सेम वही मेंटालिटी। मैंने कहा मेरा बेटा सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है। ऐसी तो दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारशी ने। हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारशी मानते हैं। पीछे ही अल्लाह है, हाँ, ये नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह है जी, सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय हाय हाय, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु देखो नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा।
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور مشرکوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ روزہ اطہر زیادہ اللہ و شرما و تعظیم کے پاس حاضر ہو کر یا رسول اللہ تو کہتے ہیں، مگر واپس آ کر کوئی شخص سے سنتے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس پر شرک کا فتویٰ جھاڑتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ بالکل یہ سوال ایسا کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیے بعض لوگ نا اسی طرح ایک بات کرتے ہیں، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا، لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سب کو جانا پڑے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، کہیں نہ بنے گی، جب بنے گی تو حضور کے در پہ بنے گی۔ تو کہتے ہیں وہ تو قیامت کی بات ہے، یہاں دنیا میں منع ہے۔ تو میں نے کہا جو کام دنیا میں منع ہے تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا سارے جلوے وہاں موجود ہوں گے، تو وہاں پر کیسے جائز ہو جائے گا، مجھے بتائیں نا۔ تو اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر۔ اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا۔ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے، تو سب نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے۔ یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔ اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی۔ تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے۔ دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل مطمئن کمینہ میں بیبیاں نہیں ماندا، میں بڑی وڈی چبڑ، میں کہوں میں کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں؟ کمال والی گل، کتاباں بھی بابیاں لکھیاں، تیرے پیو نے کوئی لکھی دی گل کر، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا۔ لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی، او نہ رہیا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے۔ کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے تواڈے بابیاں نوں نہیں مانتے، یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہون، نہیں وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹن سن، نہیں اے ذرا مجذوبیت علی کیفیت، پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مجذوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نوں مان رہے ہو تسی؟ ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پر قائم رہنا جو اس گال ہوتے کہ وہ پاگل تھے۔ تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں، تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ۔ سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بدر تھلے کامنٹس کی تھا، واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے، ایک کمینہ نہیں کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا، واقعی بڑی کمین کی حرکت کیتی ہے تو، واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے، ٹھیک ہے، کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے۔ کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے تواڈے بابیاں نوں نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کرتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے بابے یہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم،
تواڑے بابے نوں کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ 8 دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں. آج کل ایک فتنہ ہے بابے تشائی کوئی. مہربانی کریں میری بات سن لیں آپ حضرات. سارے نوں پھکی دیندا تے میں اج کل پھکا دیندا پیا ہوں. سن دے تسی ہوندے ہی ہو, تسی بڑے چسکے لیندے, مینوں سارا پتہ ہے. تے ساڈی اودے نال کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی. میرے بابے نوں پونکنا بند کر دے نہیں تے میں اودی ہر شے بند کر دیاں گا. اور ہوندی پئی چیخدا ہے یہ بندہ کتھوں آیا. میں نے کہا یہ اللہ ذمہ داریاں لگا دیتا, تو ٹینشن نہ لے. دیکھو ایک میں بات کہوں, جڑی یہ فکر ہے نا بابے تشائی کو نہیں, بابے تو کر دے کچھ نہیں, یہ فکر تمہیں کافر کر دے گی. عطاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میں آپ کے سامنے قرآن کھولتا ہوں, 19واں سپارہ کھولتا ہوں, وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھا, عفریت اس کا نام تھا. انہیں آخیا جنی دیر تھوڑی محفل ہوندی میں لے آواں گا. آپ نے فرمایا نہیں مینوں جلدی آنا چاہیے. آپ کا ایک غلام اٹھا, امتی اٹھا, اللہ کا ولی اٹھا, پنجابی کہتے ہیں بابا اٹھا. انہیں آخیا میں لے آنا, دائیں بائیں دیکھنا. انہیں آخیا میں لے کے آنا. کتنی دیر میں؟ کہتا ہے جی اکھ دا پلک چکن تو پہلے. توجہ. بابا اٹھیا بھی نہیں, بابا ہلیا بھی نہیں, بابا گیا بھی نہیں, تخت بھی آ گیا ہے. میرا آپ سے سمپل سوال ہے, تسی کہندے ہو بابا شاہی کو نہیں, بابا کاری کچھ نہیں سکتا. 2 راستے نے, یا تو اس گل دا انکار کر کے کافر بن, چونکہ قرآن دا منکر کون ہے؟ بولو. یا تے دا انکار کر بابے شاہی کوئی نہیں, یہ کسا ہی غلط ہے, یہ تیری سوچ ہے, بس یہ غلط ہے, بن کافر. نہیں تے مرزے اور دی سوچ تے لعنت کل. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں, جے سلیمان ورگے نبی دی امت دا بابا ایڈا طاقتور ہے تے سلیمان دے امام دی امت دا بابا کیڈا طاقتور ہوئے گا؟ مینوں دس نا. اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے. پہلی بات ہے کہ عاصم بن برقیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں, یہ تو اسرائیلی روایتیں ہیں. دوسرا, آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن, اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا. امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے, ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے. تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے, کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات, اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر حضرت آدم کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ پھر اس طرح جواب لو گے نا ساڑھے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام, تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بڑھاؤ کہانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا. اور ہمارے نبی علیہ السلام, تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے ہی نہیں ہے. اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں. تو بتاؤ, آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو, آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا. یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اب وہ کہیں گے ہاں اے تو سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا نا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے, لکھتے پڑھے نال مفتی نے, اے نقال, کوئی علمی بات کیا کرے. تو اس طرح انالوجیز نہیں بنتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا, تو تسی بھی کر کے دکھاؤ نا. پھر بغیر دکھائی مان لیں گے. میرے سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیں میوزک سن سکتے ہیں؟ کہنا ہاں میوزک سن سکتے ہیں. میں کہا آج مینوں پتہ لگا تو گاؤن والیاں دا منڈا ہے, سن تو آج پتہ لگا ہے. اتنا کمینہ بندہ ہوگا تو تبھی دین کی تشریحات غلط کرے گا نا. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے نچن والیاں دے منڈے کدی دین تے پہرا دے سکدے. اے انہاں ماواں دے بچے پہرا دیندے نے جنہاں یا رسول اللہ کہہ کے لوڑیاں پوائیاں ہوندیاں نے. تو یہ کہتا ہے میوزک جائز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا, توجہ میری طرف, میوزک گانا تو بڑی دور دی گل ہے. فرمایا کہ جو گانے کے ساتھ طبلے ڈھول ہوندے نے نا, چمٹے شمٹے, فرمایا مجھے بھیجا گیا میں ان آلات کو بھی توڑ کے رکھ دوں اور میں یہ حدیث نہ دکھا سکوں جو چور کی سزا میری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گانا ہے نا, گانا میوزک, فرمایا یہ زنا کا منتر ہے. جب یہ گانا گایا جائے تو دل کے اندر بدکاری کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میوزک جائز ہے. کہتا نہیں وہ شعر دیکھنے ہیں, ہاں شعر دیکھنے ہیں.
बड़ी गल है, एडा दफा करना मुजरे वाली बाजियां दा है, तेनों हया नहीं आउंदा? अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहाँ बैठा है तो मैं उसको वैसे गुलटरिया कहता हूँ। गुलटरिया समझ हो? मैं कुत्ता तो नहीं ना आख्या, मैं गुलटरिया आख्या। कोई बोलो तो सही ना। अगर कोई गुलटरिया बैठा है, जरा गौर कर, ऐसा बददीनत और कमीना शख्स जो ये कहता है कि म्यूजिक जायज है, उसके मुंह से ये तो नहीं निकला कि म्यूजिक नहीं सुन सकते, कुरान सुनो या नात सुनो। हाँ, मौसीकी। एक कवाली कौन सुनता है? बरेलवी, चिश्तिया। उसूल तय कर लो, जो कवाली को, म्यूजिक को हलाल समझे, जो हलाल का है वो हलाल मानेगा, जो हराम, हाँ, वो जुमला बोल के, तो फिर हम आपको लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन मौसीकी को हलाल समझते हुए हरामी हो गया हुआ है। फिर मैंने, बात मेरी वही थी, मैंने ये आपको एक समझ लें मास्टर की दे दी है, उसूल तय करना है। सारे चिश्तिया फारग हो जाएंगे, मेरा नंबर बाद ही जाएगा। जो जो म्यूजिक के ऊपर फतवा देता रहे ना, वो सारे फारग हो जाएंगे। ये तो कहते हैं ताली बजाना भी हराम है। हाँ जी, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा औरतें इमाम को इस तरह गलती पर मुत्तला करें, इसको तस्वीर कहा कर, ये ताली नहीं है। और मर्द कहें सुबहान अल्लाह। हालांकि इससे बेहतर हो सकता था तरीका मौसीकी से बचने का कि मर्द कहें सुबहान अल्लाह, औरतें कहें म्यूजिक भी नहीं हुआ, ये तो म्यूजिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जब जलसों के अंदर तकरीरों में तालियां होती थी तो ये बरेलवी कहता है देखो ताड़ियां मार रहे हैं। अच्छा, कवालां दी ताड़ियां नहीं नजर आंदियां, वो जिहड़ी खुसरे वाली ताड़ियां ने, हैं ए बेचारियां मासूम दी ताड़ियां जिहड़ियां ने ए जिहड़ियां ने आराम हो गईयां, ए वाली जिहड़ी हलाल हो गई। उसूल खड़ा करो, जवाब ले लो सरकार। हाँ, टाइम क़यामत तक जे उसूल खड़ा करो, जवाब ले लो। म्यूजिक के वाले से हमारा मौक़िफ़ ये है, नबी इस्लाम ने दफ को जायज़ करार दिया, बुखारी मुस्लिम में। गाने को जायज़ करार दिया, सही बुखारी में, अबू दाऊद में, तो इब्न माजा में, तो यहाँ तक आया कि हलाल और हराम निकाह में फ़र्क है, जिसमें गाना हो। गाने में भी कोई इख्तलाफ नहीं, दफ में भी कोई इख्तलाफ नहीं। इंस्ट्रूमेंट तो है ना, इसका मतलब है मुतलकन इंस्ट्रूमेंट तो हराम नहीं हुए, मुतलकन तो ना हुए। अब जिन इंस्ट्रूमेंट्स को ये हराम कह रहे हैं ना, वो अहदीस से उसकी लिस्ट बयान करें और उसकी हुर्मत साबित करें, टाइम क़यामत तक जाए। अगर आप वो ढोल वाली हदीस लेके आएंगे ना अबू दाऊद से, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे कि नबी इस्लाम ने तो कानों में उंगलियां दी थी, अब्दुल्ला बिन उमर की उंगलियां कानों में क्यों नहीं डलवाई थी? और ये वो जवाब है जो कवालियों वाले इनको देते हैं। हाँ, वो कहते हैं नबी पे वाजिब होता है कि वो हराम को हराम कहता है। सूफिया सारे कायल हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि हमने मुनाज़रा देखा समर अब्बास का, और इसके अलावा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आपने बात सुनी कि वो सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं, वो ये कहते हैं कि जो इस्लाम पर यानी हक बोलता है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वाकई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और आखिरी नबी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ये हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अपने और अपने पैर को खास ख्याल रखा कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।